بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 237 اور فصل فی التعزیر کا یہ آخری سبق ہے، اور بات کریں گے تعزیر کی کم سے کم مقدار کیا ہے، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے تعزیر کی کیفیت، کہ جب کسی مجرم کو تعزیر لگائی جائے گی تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، شدید ہو یا شدید نہ ہو۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ ثم قدر الادنى في الكتاب بثلاث جلدات ان ما دونها لا يقع به الزجر، وذكر مشايخنا رحمهم الله ان ادناه على ما يراه الامام يقدر بقدر ما يعلم انه ينزجر لأنه يختلف باختلاف الناس، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه على قدر عظم الجرم وصغره، وعنه أنه يقرب كل نوع من بابه فيقرب اللمس والقبلة من حد الزنا والقذف بغير الزنا من حد القذف۔ فرماتے ہیں کہ امام قدوری رحمہ اللہ نے قدوری کتاب میں کم سے کم مقدار تعزیر کی مقرر فرمائی ہے 3 کوڑے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی کم 1 یا 2 کوڑے، اس سے تو زجر اور تنبیہ نہیں ہو سکتی، اس کو تو سزا نہیں کہا جا سکتا، تو اس لیے 3 کم از کم ہونے چاہیے۔ اس طریقے سے مشائخ نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ کم سے کم مقدار جو ہے وہ وہی ہونی چاہیے جس کو امام بہتر سمجھے، امام کی رائے پر ہی چھوڑ دیا جائے، اور یہی راجح اور مفتبی قول ہے کہ اگر کسی کو 1 ہی کوڑے سے اور 1 ہی تھپڑ سے وہ اس کی اصلاح ممکن ہے تو اس کے بعد اس کو کوئی اور سزا نہ دی جائے، اور کوئی ایسا ہے کہ جس کو 20 کوڑے بھی لگائے جائیں تو پھر بھی وہ تھوڑے ہیں، تو پھر امام اس حوالے سے اس کو دیکھے کہ اس کو کم سے کم کتنی سزا دی جا سکتی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ جتنا سمجھتا ہے قاضی اسی کے بقدر وہ مقرر کرے گا تعزیر کو، اور جتنا وہ سمجھتا ہے کہ انہ ینزجر، کہ یہ جو تہمت لگانے والا ہے تو اس کو کتنی سزا سے اس کو تنبیہ ہو جائے گی۔ لأنہ یختلف باختلاف، کیونکہ یہ لوگوں کے مختلف ہونے سے اور لوگوں کی عادات کے مختلف ہونے سے یہ سزا مختلف ہو سکتی ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جرم کو دیکھا جائے کہ جرم کتنا ہے، اس کے بڑا یا چھوٹا ہونے کے اعتبار سے سزا جو تعزیر کی ہے اس کے اندر بھی رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک دوسری، یعنی یہاں پہ دیکھیں پہلا قول تو یہ ہو گیا 3 کوڑے، دوسرا قول ہو گیا جی کہ جتنا امام بہتر سمجھے، تیسرا قول ہو گیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا کہ جرم کو دیکھا جائے، اور چوتھا قول ہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے یہ بھی کہ انہ یقرب کل نوع من بابہ، کہ تعزیر کو کی جو بھی سزا ہے تو اسی کی باب میں جو حد ہے اسی کے قریب اس کو کیا جائے گا۔ مثلا لمس ہے، کسی نے اگر یعنی اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جرم ہے اس جرم کی ہر نوع کو اسی کے جو مقررہ حد ہے اسی کے قریب کیا جائے گا۔ اب اس میں اگر کسی نے اجنبی عورت کو مثلا بوسہ دے دیا ہے، اور یا یہ کہ اس کو چھو لیا ہے یا بوسہ دے دیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ چھونا یا بوسہ دینا یہ زنا کے قریب ہے نا، کہ یہ چیز پھر اس کو زنا کی طرف لے جائے گی، تو اس کو پھر ہم زنا کی حد کے قریب لے کر جائیں گے، یعنی ذرا شدید ماریں گے۔ اور والقذف بغیر زنا من حد القذف، اور بغیر زنا کے اگر کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے تو یہ ویسا ہے کہ حد قذف کے قریب ہے، تو لہذا حد قذف کی طرح اس کو پٹائی کرنی چاہیے، تعزیر لگانی چاہیے، یعنی ذرا کم درجے کی ہو، بہت زیادہ شدید نہ ہو۔ قال وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَضُمَّ إِلَى الضَّرْبِ فِي التَّعْزِيرِ الْحَبْسَ فَعَلَهُ لأنه صلح تعزيرا، وقد ورد الشرع به في الجملة حتى جاز أن يكتفى به فجاز أن يضم إليه، ولهذا لم يشرع في التعزير بالتهمة قبل ثبوته كما شرع في الحد لأنه من التعزير۔ فرماتے ہیں کہ امام اگر یہ مناسب سمجھے کہ وہ تعزیر کے اندر مار کے ساتھ ساتھ قید کرنے کو بھی ملا دے تو یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی قید بھی کر سکتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ فعلا وہ ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ حبس یہ بھی تعزیر کی صلاحیت رکھتی ہے، اور شریعت بھی اس حوالے سے وارد ہوئی ہے۔
ہدایہ کی شرح عنایہ میں بھی ایک روایت کو ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تعزیر کے اندر قید بھی کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حتی جاز ان یکتفی بہ، لہذا تعزیر کی صلاحیت یہ قید کرنا بھی رکھتا ہے، تو لہذا اس کے اوپر یعنی اگر صرف قید ہی کیا جائے تو تعزیر میں اس پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے. تو جب اس پر اکیلے اکتفا کیا جا سکتا ہے تو اس کو پٹائی کے ساتھ یعنی مار کے ساتھ ملایا بھی جا سکتا ہے. وَلِهَذَا لَمْ يُشْرَعْ فِي التَّعْزِيرِ بِالتُّهْمَةِ قَبْلَ ثُبُوتِ، فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ تعزیر کے اندر یہ حبس اور قید کرنا بھی اس کی صلاحیت رکھتا ہے. تو فرماتے اسی وجہ سے تعزیر، اگر تعزیر کے اندر صرف تہمت ہو اور ثبوت ابھی تک نہ ہو، یعنی کسی کے اوپر تہمت لگی ہے کہ اس نے فلاں کے اوپر مطلب حد فلاں کے اوپر اس نے تہمت لگائی ہے، اور اس جرم کا یعنی ابھی تک اس نے اقرار بھی نہیں کیا کہ ہاں میں نے کسی پر تہمت لگائی ہے، یہ نہیں، یعنی زنا کی تہمت یا کسی کے اوپر کوئی اور تہمت، تو ابھی تک اس شخص کے اوپر یہ تہمت لگانے والا جرم ثابت نہیں ہوا، تو اس سے پہلے تعزیر کے اندر فوری طور پر اس کو قید نہیں کیا جاتا، اس کا قید کرنا مشروع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو تعزیر ہے، تعزیر کے اندر قید کرنا یہ آخری سزا ہے، یہ یعنی بڑی سزا شمار ہوتی ہے. تو لہذا فوری طور پر صرف ایک بندے کے اوپر تہمت ہو تو صرف اس تہمت کے اندر اس کو قید نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ بڑی سزا ہے. لیکن دوسری طرف جیسے کہ حد کے اندر ہے، حد کے اندر وہ مشروع ہے کہ حد کے اندر بڑی سزا تو کوڑے مارنے ہیں، حد کے اندر بڑی سزا تو رجم کرنا ہے، لیکن فی الحال جب تک جرم ثابت نہیں ہوا صرف تہمت ہے تو ایسے شخص کو قید کیا جاتا ہے. تو وہاں پر قید کیا جائے گا، لیکن یہاں پر تعزیر کے اندر فوری طور پر اگر کسی شخص پہ صرف تہمت ہو تو صرف تہمت کے بدلے میں اس کو قید نہیں کیا جائے گا. لأنه من التعزیر، کیونکہ یہ جو حبس ہے، قید کرنا ہے، یہ تعزیر میں سے ہے، حد میں سے نہیں ہے. اس لیے وہاں پر تعزیر کے طور پر عارضی طور پر اس کو قید رکھا جا سکتا ہے جب تک کہ جرم ثابت نہیں ہوا. لیکن یہاں پر تعزیر کے اندر صرف تہمت ہو کسی پہ، بھئی اس نے فلاں کے اوپر تہمت لگائی ہے، فلاں کو اتنا تنگ کیا ہے، فلاں کو یہ کیا ہے، تو اس تہمت کے اندر صرف جرم ثابت ہونے سے پہلے اس کو قید نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہاں پہ قید جو ہے وہ تعزیر کے اندر ایک بڑی سزا ہے. قال واشد الضرب التعزیر لانه جرى التخفيف فيه من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف كي لا يؤدي الى فوات المقصود ولهذا لم يخفف من حيث التفريق على الاعضاء. فرماتے ہیں کہ تعزیر کی کیفیت کیا ہوگی، کو جاری کرنے کی کیفیت کیا ہو، زیادہ سخت سزا لگائی جائے یا کچھ کم. فرماتے ہیں کہ ضرب کے اندر جو اگر مار ماری جائے گی تو اس میں سب سے زیادہ سخت جو کوڑے مارے جائیں گے وہ تعزیر کے اندر مارے جائیں گے، اس لیے کہ اس میں تخفیف ایک طرف سے جاری ہو چکی ہے تعداد کے اعتبار سے کہ ہم نے اس کو کم کر دیا ہے، اور لہذا دوسری طرف سے وصف کے اعتبار سے یعنی سخت مارنے کے اعتبار سے پھر اس میں کمی نہیں کی جائے گی، لہذا سخت مار ماری جائے گی تعزیر کے اندر تاکہ یہ مقصود کے فوت ہونے کی طرف نہ لے جائے، کیونکہ مقصود ہے تنبیہ کرنا، زجر کرنا، تو وہ پھر تاکہ فوت نہ ہو جائے. اور اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اعضاء کے اندر اعضاء کے اوپر جو الگ الگ کر کے کوڑے مارنے تھے اس تفریق کو بھی کے اعتبار سے بھی اس میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ایک ہی جگہ پہ یہ کوڑے لگائے جائیں گے تاکہ اس کو خوب تنبیہ ہو. قال ثم حد الزنا، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سخت ضرب ماری جائے گی وہ تعزیر بھی، کیونکہ اس میں تعداد میں کمی ہے. پھر اس کے بعد زنا کی حد ہے کہ وہ پھر دوسرے نمبر پر سخت کوڑے اس میں لگائے جائیں گے، لیکن چونکہ اس میں 100 کوڑے ہیں تو لہٰذا اس کو دوسرے نمبر پر رکھ دیا، تو کیونکہ یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے. اور وہ حد شربی، اور جو حد شرب ہے یعنی شراب کی جو حد ہے تو وہ صحابہ کرام کے اجماع سے اور قول سے ثابت ہے، تو اس لیے وہ اس کو پھر تیسرے نمبر پر رکھ دیا. وَلِأَنَّهُ اعظم جنایۃ حتی شرع فیہ رجم، فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر ہم نے حد زنا کو اس وجہ سے رکھا کہ اس کے اندر کوڑے سخت مارے جائیں گے، دوسرے نمبر پر کہ اس کے اندر رجم مشروع ہے اور یہ سب سے بڑی جنایت ہے، زنا سب سے بڑی جنایت ہے، اس وجہ سے اس کو دوسرے نمبر پر رکھا. ثم حد شرب، فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد
شراب پینے کی حد ہے اس کے کوڑے پھر تیسرے نمبر پر سختی کے اعتبار سے ان کا تیسرا نمبر ہے، لأن سببہ متیقن بھی، کیونکہ ان کا جو سبب ہے وہ یقینی ہے کہ بو آ رہی ہے منہ سے شراب کی، تو لہٰذا اسی وجہ سے تو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ ثم حد القذف، چوتھے نمبر پر پھر حد قذف ہے، اس کو آخر میں اس وجہ سے رکھا کہ لأن سببہ محتمل، کیونکہ اس کا سبب محتمل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تہمت لگانے والا سچا ہو لیکن اس کے پاس 4 گواہ پورے نہیں تھے، تو اس لیے اب اسی کو واپس تہمت کی حد لگائی جا رہی ہے، تو اس لیے اس کے سچا ہونا بھی چونکہ ممکن ہے، تو احتمال کونہ صادقا ولأنہ جرى فيه التغلیظ من حیث رد الشہادہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس تہمت لگانے والے کی گواہی کو رد کرنے کے اعتبار سے اس میں سختی کر دی گئی ہے کہ اس کی سزا اس اعتبار سے دوگنا کر دی ہے کہ اس کے اندر اس کی گواہی کو رد کر دیا گیا، تو لہٰذا جب ادھر سے سختی ہوگی تو اب ہم ادھر سے فلا یغلظ من حیث الوصف، وصف کے اعتبار سے یعنی مارنے کے اعتبار سے ہم اس میں سختی نہیں کریں گے۔ اب آخر میں یہ مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کو تعزیر لگائی یا حد لگائی امام نے، قاضی نے، اور اس دوران وہ فوت ہو گیا، فرماتے ہیں کہ اس کا خون حدر ہے، یعنی یہ کہ وہ کسی کے اوپر اس کا زمان نہیں ہے۔ ومن حدہ الامام او عزرہ فمات فداموہ حاضر لأنہ فعل ما فعل بأمر شرعي وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة كالفصاد والبزاغ بخلاف الزوج إذا عزر زوجته لأنه مطلق فيه والإطلاقات تتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق. وقال الشافعي رحمه الله تجب الدية في بيت المال لأن الإتلاف خطأ فيه إذ التعزير للتأديب غير أنه تجب الدية في بيت المال لأنه نفع عمله يرجع إلى عامة المسلمين فيكون الغرم في مالهم. قلنا لما استوفى حق الله تعالى بأمره صار كأن الله أماته من غير واسطة فلا يجب الضمان. لہذا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو امام نے حد لگائی یا تعزیر لگائی اور اس میں وہ مر گیا تو اس کا خون رائیگاں ہے، اس لیے کہ قاضی نے جو کچھ کیا وہ شریعت کے حکم سے کیا، شریعت کی طرف سے اس کو یہ کر گزرنے کا باقاعدہ حکم تھا، تو اس نے وہی معمور بہی کو انجام دیا اور آگے سے اس کی موت واقع ہو چکی ہے، تو لہٰذا جو معمور بہی کا کو جو کیا جاتا ہے تو جس شخص کو حکم ہو تو اس کو معمور کہتے ہیں، تو معمور کا جو فعل ہوتا ہے وہ سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید نہیں ہوتا۔ مثال اس کی کہ اسے فساد ہے کہ انسان کو پچنا لگانے والا، یا بزاغ ہے جانوروں کو نشتر لگانے والا، تو اس نے اگر اسی اپنی موضع معتاد جہاں پہ لگایا جاتا ہے وہیں پہ لگایا ہے اور اس کی وجہ سے پھر وہ اگر جانور یا انسان فوت ہو گیا تو اس کو تو لگانے کا حکم ہے، تو اب اس کو جب کہا گیا کہ تم لگاؤ تو اس نے لگا دیا، تو اب اس کو شرط سلامتی کے ساتھ اس کے لیے متصف ہونا ضروری نہیں ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی نہیں ہے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ شوہر شامل نہیں ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو تعزیر لگاتا ہے اور اس دوران وہ فوت ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کو حکم نہیں دیا گیا کہ بیوی کو مارنے کا، بلکہ اس کو صرف اجازت دی گئی ہے کہ تادیب کے طور پر ہلکی مار سکتے ہو، تو وہاں پہ حکم نہیں ہے کہ تم ضرور و ضرور مارو، تو شوہر نے وہ مار دیا تو لہٰذا اب وہ ضامن نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پہ صرف اجازت ہے۔ اجازت جس چیز کی دی جاتی ہے نا، مباح جس چیز کو کیا جاتا ہے تو وہ شرط سلامتی کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا اس میں سلامتی کی شرط تھی، تو فرماتے ہیں کہ لأنه مطلق فيه، شوہر کو اس میں اجازت دی گئی ہے، حکم نہیں دیا گیا، معمور نہیں ہے بلکہ مطلق ہے۔ اور والاطلاقات تتقید بشرط السلامتی، اور جو اطلاقات یعنی مباحات اور اجازات ہوتی ہیں ان کو وہ مقید ہوتی ہیں سلامتی کی شرط کے ساتھ، جیسے کہ راستے کے اندر چلنا، تو یہ حکم نہیں ہے کسی کو راستے کے اوپر چلنے کا، بلکہ اجازت دی گئی کہ آپ اس راستے پر مثلا چل سکتے ہو، تو راستے پہ چلتے ہوئے دوسروں کی چیزوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، شرط سلامتی کے ساتھ وہاں سے گزرنا ہوگا، اگر کوئی نقصان پہنچا دیا تو وہ ضامن ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیت بیت المال میں سے دی جائے گی اس شخص کی، اس لیے کہ یہاں پہ جو اطلاق ہوا ہے یعنی ایک شخص ضائع ہوا ہے تو یہ غلطی ہے قاضی کی طرف سے، اس میں خطأ ہوا ہے، اس لیے کہ تعزیر جو ہوتی ہے وہ تعدیب کے لیے ہوتی ہے، قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، لیکن فرماتے ہیں کہ دیت یہاں پر قاضی پر نہیں آئے گی بلکہ بیت المال پر آئے گی، اس لیے کہ جو قاضی کے عمل کا جو نفع ہے وہ
عام مسلمانوں تک پہنچتا ہے اور وہ عام مسلمانوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے قاضی، تو لہٰذا عام مسلمانوں کا جو مال ہے وہ بیت المال ہے، تو لہٰذا اس کا جو مسلمانوں کا جو تاوان آئے گا تو وہ بھی انہی کے مال میں سے آئے گا، کیونکہ نفع چونکہ قاضی کے سارے کاموں کا وہ عوام کو پہنچتا ہے، تو لہٰذا عوام کا جو مال ہے اسی میں سے ہی اس کی دیت دی جائے۔ احناف فرماتے ہیں کہ جب قاضی نے اللہ کا حق وصول کر دیا اور اللہ کے حکم سے وصول کیا تو یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس شخص کو موت دے دی، خود تعزیر لگا کر گویا کہ اللہ نے موت دے دی، کیونکہ مأمور جو کرنے والا ہے وہ تو اللہ کا نائب ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا بغیر کسی واسطے کے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں تو اس اللہ کے اوپر تو کوئی زمان نہیں آ سکتا، لہذا فلا یجب الزمان، زمان کسی قسم کا لازم نہیں ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ یہ باب التعزیر بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیفیت تعزیر اور اسی طریقے سے کم مقدار، اور اسی طریقے سے آخر میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ تعزیر کے اندر ہلاکت ہو جائے تو اس کا کوئی زمان نہیں آئے گا، اس حوالے سے گفتگو ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔